السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حیات شاہ اور آپ کو اپنے پروگرام عقائد اہل حق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ مفتی محمد وقاص شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ تشریف فرما ہیں۔ پہلے تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جی، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا، آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم فلسطینی بھائیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور اس بات کی طرف لوگوں کو دھیان دلانا چاہتے ہیں کہ یہ آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، یہ ان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے؟ حالانکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جتنے بھی فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنے والے مسلمان بھائی بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، جوان، بچے جو قربانی دے رہے ہیں، میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جی بالکل۔ اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان شہداء کی اور ان قربانیوں کا لاج رکھتے ہوئے، ان شہداء کی قربانیوں کا اور ان شہداء کے لہو کی لاج رکھتے ہوئے اللہ رب العزت مسلمانوں کو پھر سے فتح عطا فرمائے۔ آمین۔ اب جو آپ کا سوال ہے، اس سوال میں چند ایک پہلو ہمیں ضرور مد نظر رکھنے چاہیے۔ آپ نے کہا ہم اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اس کے باوجود ذلت ہمارا مقدر بنا ہوا ہے۔ جی اس کے چند ایک پہلو ہیں اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ جی سب سے پہلی چیز جو ہمارے دین نے ہمیں عطا کی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبات کے اندر اور اپنے طرز عمل کے ساتھ اور اپنی سیرت میں جو حصہ چھوڑا، اس کی طرف سے ہم صرف نظر کر گئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں مسلمانوں کے تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ جی بالکل۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر کوئی دوسرا گروہ نہ مان رہا ہو، اس کو پریشرائز کر کے منایا جائے، جب تک وہ مان نہ جائے اتنی دیر تک اس کو پریشرائز کیا جائے، اس پہ دباؤ ڈالا جائے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ دوسری جگہ پہ اسی آیت سے متصلاً اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں، یہ تو قرآن کی نص قطعی آ گئی، اب حدیث کی نص قطعی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اگر کسی جیسے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا وجود بے خوابی بدخوابی کے اندر اور بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اگر شرق میں کوئی مسلمان تکلیف کے اندر ہو تو عالم یہ ہو کہ غرب کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہو۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا جامع بیان اور ایک ایسی جامع ایسا اصول عطا کر دیا کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالواسطہ اور بلا واسطہ ہر اعتبار سے کہا کہ ہمیشہ آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا، اتحاد کے ساتھ رہنا۔ جب سے ہم نے نا اتفاقی کو اپنایا، جب تک مسلمان اتفاق میں رہے
آپ غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر اس وقت تک جب تک مسلمانوں کے اندر اتفاق رہا، اسلام طاقتور رہا، اسلام کے آگے سارے یہود و ہنود، یہود و نصارہ سر جھکاتے رہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ کیسر و کسریٰ بھی اتنی بڑی سلطنتیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کانپا کرتی تھی، اور یہ جو فتوحات کا سلسلہ جاری رہا کس وجہ سے؟ کہ مسلمان متحد تھے، یکجان تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کو پھر اپنی ان آیات مقدسہ کا فیض اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا فیض مسلمانوں کو عطا کرتا رہا، اور مسلمان ہمیشہ سے سرخرو ہوتے رہے۔ ایک وقت میں، صرف ایک وقت میں میں یاد دلانا چاہتا ہوں، غزوہ احد کے اندر جب مسلمان تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی وقت جنگ کا کایا پلٹنے لگ گیا۔ یہ اس کی مثال میں آگے چل کے دیتا ہوں۔ اسی وقت جنگ کا کایا پلٹنے لگا، لیکن جو ہی متحد ہوئے، پھر حضرت ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حملہ کیا، اور پھر جب مسلمان متحد ہو گئے تو جنگ کا پاسا پلٹا، اور پھر اللہ رب العزت نے مقدر فتح جو ہے وہ مسلمانوں کے مقدر میں کر دی۔ 56-57 اسلامی ممالک ہوتے ہوئے اگر ایک مٹھی برابر ملک جو چند لاکھ پر مشتمل ہے، تقریباً 80 لاکھ کی آبادی ہے ساری، جو سننے میں آ رہا ہے وہ تقریباً 80 لاکھ کے قریب اسرائیل کی آبادی ہے۔ اب 80 لاکھ، یہ مٹھی برابر، یہ مٹھی بھر یہود 57 اسلامی ممالک کے منہ پہ تھپڑ لگا رہے ہیں۔ ان کو غیرت نہیں آ رہی، نہ غیرت دینی رہی، نہ حمیت دینی رہی، نہ اسلام کا درد رہا، نہ اہل اسلام کا درد رہا۔ سو جب یہود و ہنود نے اس بے دردی کو دیکھا، تو پھر وہ بھی مسجد اقصیٰ پہ چڑھ دوڑے، اور پھر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم منہ تک رہے ہیں، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں، اگر ہمارا ملک پاکستان اس بات پر راضی بھی ہو جاتا ہے، افواج پاکستان اس بات پہ راضی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اسرائیل پر اٹیک کرنا چاہیے، ان کے تسلط سے مسجد اقصیٰ کو چھڑانا چاہیے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے ہی اسلامی ملک راستہ نہیں دیں گے، اور آپ کے ہی اسلامی ملک جب انہیں یہ پتہ لگے گا کہ یہ اسرائیل پہ اٹیک کر رہے ہیں، تو وہ مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں وہ آپ پہ حملہ کر دیں گے۔ ایسی ہے۔ تو جب سے یہ نا اتفاقی، اور آپ 1971 کی جنگ دیکھ لیں، یہ سب غداری تھی، یہ سب منافقت کا ایک جال تھا، نا اتفاقی کا نتیجہ تھا کہ ہم پر پھر یہ جنگ مسلط کر دی گئی، اور پھر بنگلہ دیش کیسے ٹکڑے ہو گیا؟ بنگلہ دیش کے ٹکڑے ہو گئے یہ مسلمانوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے۔ اس لیے جب تک مسلمانوں کے اندر اتفاق، اتحاد کہ یہ دولت دوبارہ وہی 1400 سال پہلے والی واپس نہیں پلٹتی، وہ صحابہ کا فیض جب تک واپس نہیں پلٹتا، وہ تاجدار کائنات کے دور مقدس کا وہ فیض جب تک نہیں پلٹتا، اور یہ پلٹے کا تب جب ہم خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ جی حضور والا، میں آپ کی توجہ اس طرف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 56 ممالک والی بات، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے پاکستان میں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں۔ ہم فرقے تو دور کی بات ہے، آپس میں ایک جماعت، مثال کے طور پر اگر کوئی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے تو اہل سنت میں ہی سینکڑوں سلاسل بن چکے ہیں۔ یہ بھی ایک امتحان کا وقت ہے
یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. جی جی یہ تو ہم اپنے تئیں ان معاملات کو لے کر چلیں نا، اور یہ ہمارے ہاں امتحان ہوتا ہے. باقی میں اس تمام چیز کو ایک دائرے میں لانا، ایک سرکل کی بات کر رہا ہوں جی جی کہ اگر سارے اسلامی ممالک تمام فرق سے جی بالا تر ہو کر، جی اپنے تمام مفادات سے بالا تر ہو کر، صرف ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس وحدت کلمہ پر اکٹھے ہو جائیں، اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے اندر کسی کی کیا جرت ہے کہ کسی ایک مسلم ملک کا بھی مقابلہ کر سکے؟ غیرت ایمانی اور غیرت دینی کی بات ہے. جی بالکل. اور پھر میں غالباً پچھلی بات کر رہا تھا، وہ آپ نے درمیان میں ایک اور کوشچن کیا تو میں اس کا جواب دینے لگا. دوسری چیز ایک تو یہ ہو گئی کہ نا اتفاقی. جی جی بالکل ایسے ہی. اچھا، میں جو بات اس وقت کر رہا تھا وہ یہ کہ وہ صحابہ کرام کے دور کا فیض اور حضور علیہ السلام کے دور مبارک کا فیض وہ آئے گا کب؟ قرآن مجید ہماری پھر رہنمائی کرتا ہے. اٹھائیے 13واں پارہ. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک خود نہیں نہ بدلو گے اللہ تمہاری تقدیر بدلنے والا نہیں ہے. جی جی جب تک اپنے اندر غیرت دینی نہیں آئے گی، غیرت ایمانی نہیں آئے گی، حمیت دینی، حمیت اسلام، حمیت ایمان جب تک اپنے اندر نہیں آئے گی، صحابہ کرام کا پھر کوئی قصور نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کے دور کا آج بھی فیض آ سکتا ہے اگر ہم خود کو بدلنے کی کوشش کریں اور مسلمان ایک وحدت کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں. جی بالکل ایسے ہی. ایک چیز. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا دامن چھڑا لیا ہے. ہم نے حضور علیہ السلام کے در دولت سے اپنا آپ پیچھے کر لیا. جب سے ہماری توجہات اپنے مفادات کی طرف، دنیا داری کی طرف بٹ گئیں، حضور علیہ السلام کی محبت بھی ایک رسمی محبت بن کے رہ گئی. حضور علیہ السلام کے ساتھ دعوی عشق رہ گیا، اس کی کوئی عملی تصویر ہمیں بنا ہوا نظر نہیں آیا. تو جب تک حضور علیہ السلام کے دامن اقدس سے ہم لپٹ نہیں جاتے اور صرف ملجا و مأوا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک نہیں بنا لیتے، یاد رکھیں یہ مسلمانوں پر سے یہ پستی کے دن نہیں جا سکتے. بہت خوبصورت اشعار کے اندر وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. تو جب تک ہم حضور علیہ السلام کو نہیں منائیں گے، حضور علیہ السلام تو رحیم و کریم ہیں، وہ تو رؤوف ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم کی شان رکھنے والے ہیں. مگر تھوڑا سا ہمیں بھی تو اپنا قدم بڑھا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھنا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور کو منانا چاہیے نا. ہمیں بھی تو حضور علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہیے، یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، امت پہ کرم کیجیے، امت پہ رحم کیجیے. جب ہم نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا چھوڑ دیے، دست شفقت اٹھ گیا. اس دست شفقت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑنا ہوں گے، اس امت کو اکٹھے ہو کر. کہ جب غزوہ احد کے موقع پر آقا علیہ السلام کے صحابہ، حالانکہ وہ صحابہ جن کے بارے حضور نے فرمایا، میں آ رہا ہوں اسی سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے اگلے حصے کی طرف آ رہا ہوں. جی 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 کہ تیسرا پہلو جی جی وہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اطاعت، حضور علیہ السلام کی اتباع سے پیچھے ہٹ گئے. بالکل ایسے ہی. اطاعت اور اتباع چھوڑ دی، رسمی نماز رہ گئی، جا کے 2-4 ٹکریں لگائیں، نماز ہو گئی. اس کے بعد اٹھ کے اسی طرح آ کے اپنی دکان پر اپنے کام والی جگہ پہ بیٹھ کر ہم نے جھوٹ بھی بولا، ہم نے دغا بھی کیا، ہم نے فریب بھی دیا، ہم نے بددیانتی بھی کی، خیانت بھی کی، ڈنڈی بھی ماری، 2 نمبری بھی کی، اور ملاوٹ بھی کرتے رہے.
یہ رسمی نماز کا نتیجہ ہے. آپ جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، میں نے غالباً اس سے پہلے بھی ایک نشست میں یہ بات بیان کی تھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے بعد جب کائنات انسانی کے قلوب کی طرف نظر کی تو جو سب سے اعلیٰ، افضل، ستھرے، نکھرے، اجلے جن کے دل تھے، اللہ رب العزت نے ان کو چن کر مصطفیٰ کا صحابی بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. وہ صحابہ جن کی شان، جن کی عظمت، جن کی فضیلت بیان کرنے سے ہماری زبانیں قاصر ہیں. جی. اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو محبوب کے ساتھ والے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، کافروں پہ سخت. اچھا، اب اس کے بعد صحابہ کی شان کیا بیان کی رہی؟ تراہم رکعا سجدا. واہ واہ، کتنی خوبصورت اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تم محبوب ان کو دیکھو گے نا تو وہ کبھی رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی سجدے کرتے نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں. جن کی عظمت اور شان، فضیلت، اور جن کے رکوع و سجود کو اللہ رب العزت اپنے قرآن کی آیتوں کی زینت بنا رہا ہے، وہ صحابہ. جنگ احد کے موقع پر جب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہار ہو یا جیت ہو اس ٹیلے سے نہیں ہلنا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب ہم جنگ جیت چکے، اور پھر یہ سوچا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، لہٰذا اب کفار ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے. وہ مال غنیمت اٹھانے کے لیے آگے اپنی جگہ چھوڑ کر آگے تشریف لے آئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، کفار کی سپہ سالاری ان کے پاس تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اب مال غنیمت کی طرف چل پڑے ہیں اور انہوں نے وہ راستہ صاف کر دیا، تو انہوں نے فوراً مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اب اس میں سے یہ بات نکالنا چاہتا ہوں کہ وہ صحابہ جن کی عظمت، فضیلت، شان بیان کرنے سے ہماری زبانیں قاصر ہیں، جب انہوں نے لمحہ برابر حضور علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کی، یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. بالکل، بے شک. صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ محتاط الفاظ استعمال کریں. کوئی ایسا لفظ جو ان کی شان، فضیلت کو، یا جو ہماری نظر میں بھی جو ہلکا لفظ ہے، صحابہ کے بارے میں نہیں بیان کرنا. آقا کریم علیہ السلام کی، ہاں جی، اپنے ذہنی کی غلط فہمی کے اندر نہیں، غلط فہم، میں سمجھتا ہوں غلط فہمی بھی ہلکا لفظ ہے، جی جی وہ بھی آپ استعمال نہ کریں. انہوں نے اپنے خیال میں یہ سمجھا کہ اب مسلمانوں کی جیت ہو چکی، لہٰذا اب اگر ہم یہاں سے نیچے اتر بھی جائیں تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اب ہم جیت چکے ہیں. جی. اللہ رب العزت نے حضور کو نہیں، صحابہ کو نہیں، قیامت تک آنے والی امت کو ایک نظارہ دکھایا کہ حضور کی جنگ کا پاسا پلٹ دیا، کایا پلٹ گئی. پھر جب بھگدڑ مچی تو پھر صحابہ کرام نے جب اپنی پوزیشنز کنٹرول میں کی، پھر جب متحد ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ملے تو پھر کفار کو انہی کے جو جن پاؤں پہ آئے تھے الٹے پاؤں ان کو پھر بھاگنا پڑا اور ان کی جیت ہو گئی. آپ ذرا اندلس کا مطالعہ کریں، اندلس ملک جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں تاریخ یہ ایک بتاتی ہے 800 سال مسلمانوں نے اس پہ حکومت کی، اندلس پہ. اور اندلس وہ ملک ہے، وہ ملک تھا مسلمانوں کا کہ جس میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے شارحین، بڑے بڑے مفسرین اس دھرتی نے پیدا کیے. مگر جب وہاں کے بادشاہوں اور مقتدر جو حکمران تھے وہ جب طوائف الملوکی کا شکار ہوئے، دنیا داری میں پڑے، عیش و عشرت کی طرف انہوں نے توجہ کی، نتیجہ کیا نکلا؟ جب عیسائیوں نے دیکھا، نصارہ نے دیکھا
کہ یہ مسلمان اب عیش پرستی کی طرف چل پڑے، اب یہ ان گناہوں کی طرف چل پڑے، آرام پرست ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا، مسلمان کو پکڑتے، اسے جبراً عیسائی بناتے، اور اگر کوئی عیسائی نہ بنتا اسے قتل کر دیتے۔ آج وہ ملک اسپین کے نام سے مشہور ہے اور یورپ کے اندر ہے، اسپین میں یورپ کے اندر ہے۔ میرا سوال یہ ہے، وہ 800 سال جو مسلمانوں نے حکومت کی، 850 سال، اس وقت وہ نصارہ، وہ عیسائی کہاں تھے؟ کیا اس وقت وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ 850 سال کے بعد کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی وہ جمعیت کو ٹوٹتے دیکھا اور بد کرداری کی طرف بڑھتے دیکھا، عیاشی اور طوائف الملوکی کی طرف بڑھتے دیکھا، جب تک 850 سال تک مسلمان اللہ کے حضور جھکتے رہے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہے، حضور کی اتباع میں رہے، اللہ کی بندگی بجا لاتے رہے اور جمعیت کے اندر رہے، یونٹی، اور اس طرح رہے کہ کوئی طاقت انہیں نہ توڑ سکتی تھی، تو عیسائیوں نے اور یہود و ہنود نے ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے یہ ٹوٹے، بد کرداری کا راستہ اپنے لیے کھولا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ملک جو شارحین حدیث کی دھرتی تھی، جو مفسرین کی زمین تھی، جو بڑے بڑے جرح و تعدیل کے ائمہ کی دھرتی تھی، وہ یورپ اور ان عیسائیوں کی اماجگاہ بن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2-3 پہلو ایسے ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا، مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ باندھنے ہوں گے، دامن مصطفیٰ سے لپٹنا ہوگا۔ اور تیسرا، اپنی بد کرداری کو با کردار بنانا ہوگا، اپنے آپ کو با کردار بنانا ہوگا، با حیا بنانا ہوگا۔ حضور والا، ایک میری بات سے آپ تائید کریں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک یہ بھی بہت بڑا ان کے اندر ایک سمجھ لیں کہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جن کو انہوں نے راہبر بنانا تھا، علماء کرام کو اور عام استاد کو بھی، ان کو انہوں نے آج اپنے گھر کا اور اپنی مطلب مسجد کا ایک امام سمجھ لیا اور ان کو ایک اپنا نوکر بنا دیا۔ یہ تو بالکل واضح بات ہے، یہ تو ہر ایک کو نظر آتا ہے۔ ہم نے انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، اپنے مسجد کے امام خطیب جو عالم ہے، مفتی ہے، اس کو یوں مسجد میں رکھا ہوا ہے جیسے وہ انتظامیہ کا نوکر ہے۔ اور بڑی اچنبے کی بات، شاہ صاحب، میں کئی مرتبہ حیران ہوتا ہوں، ایک عالم دین کسی مسجد میں جب انٹرویو کے لیے جاتا ہے، انٹرویو دینے کے لیے، بجائے اس کے کہ اس کا انٹرویو کوئی عالم لے، دنیا دار بیٹھ کے اس کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں، جن کو دین کی الف بے نہیں پتا، وہ سلیکٹ کرتے ہیں، وہ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں جنہیں دین کی الف بے نہیں پتا۔ یہ حضور ایسے بات ہو گئی جیسے کہ انسان اپنے گھر کے بڑے کو، جی باپ کو اپنا بیٹا بنا لے، ہاں، اور بیٹا خود باپ بن جائے۔ بالکل۔ کیسے جب تک ممکن ہے کہ گھر کا نظام جب تک علماء کی عزت نہیں ہوگی، جب تک انہیں رہبر و رہنما نہیں بنایا جائے گا، جب تک انہیں ہر طرح سے مضبوط نہیں کیا جائے گا، اتنی دیر تک یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں نظام نہیں بدل سکتا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ لوگ علماء کی جب تک قدر کرتے رہے، لوگ علماء کے ساتھ جب تک عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے رہے۔ آپ اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں، میں اپنے سننے والے تمام سامعین کو کہہ رہا ہوں، اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں، لوگ کس طرح جو ہے نا وہ ان علماء کی عزت کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں برسا کرتی تھی۔ دیکھیں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرما دیا
کہ یہ جو عالم ہے یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ حضور والا پریشان ہو گئے اور حیران ہو گئے اس بات پہ کہ ایک اللہ کی بندی ہمارے گھر میں ایک عورت آئی اور اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ وہ اسے میری بڑی سسٹر نے کہا کہ آپ اسے کریں گے، یہ ماشاءاللہ پڑھنے والی بچی ہے، تو آپ اسے درس نظامی میں یعنی کہ دینی معاملات میں ڈال دیں تاکہ یہ عالم دین بن کے اللہ اور اس کے رسول کا کام کرے اور ساتھ ہی اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے گی۔ اس نے بڑا عجیب بات کی اور اس نے بڑا حیران کر دی یہ بات کہہ کے۔ اس نے کہا کہ میں اس کو کبھی نہیں پڑھاؤں گی، اسے حافظ نہیں بناؤں گی اور نہ ہی اسے عالم بناؤں گی، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ پھر ان کے رشتے نہیں ہوں گے۔ جب ہمارے معاشرہ اتنے حد تک جی گر جی چکا جی ہے بالکل دین سے، بالکل، تو پھر کیسے یہ لوگ ہم پر یہ یاد مسلط رکھیں، نہ ہوں؟ یہ یاد رکھیں، میں بجائے اس چیز کا جواب دینے کے، میں یہ تو سب چیز لوگوں کے سامنے ہے، جی جی جواب دے رہا ہوں صرف اس چیز کا، اور ایک سجیشن بھی دے رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اگر باپ یا ماں جی جی عالم یا عالمہ ہو جی بالکل تو یاد رکھیں کہ یہ علم نسلوں تک سفر کرتا ہے، بالکل بے شک دین نسلوں تک سفر کرتا ہے اگر ماں یا باپ یہ عالم ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ چونکہ اتنا لوگ ہمیں تنگ نظر کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یہ معاشرہ تنگ نظر ہے کہ یہ علماء کو قبول نہیں کرتے، جن کے ہاتھوں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح ہے، یہ اس کو قبول نہیں کرتے، جی اور اس کا الٹا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شر سے مسلمانوں کو بچائے۔ جی آخری کوشچن اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پروگرام ختم کیا جائے گا۔ حضور والا یہ 2-4 دن پہلے میں نے خود کلپ بھی سنا اور شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک محترمہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑی ہوئی اور انہوں نے سب کو متوجہ کر کے ایک بات کہی کہ آپ دیکھیں کہ اس بات پہ ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بیت المقدس یہ یہود و نصارہ کا ہے، خاص طور پہ یہود کا ہے، اور جو بیت اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف لڑیں نہ، خاموش ہو جائیں۔ تو کیا فرمائیں کہ یہ لڑنا ہمارے پر فرض ہے یا ان کا بیت المقدس پر کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ قبلہ آپ نے یہ کلپ سنا، میں نے بھی یہ سنا ہے، اور مجھ سے اس بارے میں سوال بھی ہوا۔ میں نے آگے جواب یہ دیا کہ وہ محترمہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا۔ مجھے قرآن کی وہ آیت تو ذرا لا کے دکھا دیں جس میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کا ہے اور یہ جو ہے نا مسلمانوں کا ہے۔ مجھے وہ آیت تو دکھا دیں۔ جی آقا کریم علیہ السلام جب تک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جی جی ادھر ہی تھا، یہ قبلہ اول تھا مسلمانوں کا۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں، رہائش گاہ تھا، جی بالکل ایسے سب کا قبلہ ادھر ہی تھا، جی جی ٹھیک ہے، انبیاء علیہم السلام کا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب یہ نہیں بلکہ وہ قبلہ ہونا چاہیے۔ بس یہی سے میں آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے اور وہ جو دلیل بناتی ہے عورت اور یا دوسرے لوگ، کئی اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ جو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے نماز میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ حضور جہاں پہ آپ کی خواہش ہو رہی ہے وہاں پہ اپنا چہرہ پھیر دیں۔ تو یہ جو آقا علیہ السلام نے خواہش کی، اس خواہش کرنے کی کیا وجہ تھی؟ حالانکہ وہ بھی تو اللہ کا گھر تھا۔ بھائی میری بات سنیں، وہ قبلہ یہ جو کعبۃ اللہ شریف تھا، جی جی اس کی طرف نبی علیہ السلام کی محبت، جھکاؤ جسے کہتے ہیں قلبی میلان، وہ ادھر تھا۔ اچھا، جب نبی علیہ السلام نے ادھر منہ کر لیا، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اب حضور علیہ السلام کی اس خواہش اور قرآن کے حکم سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے وہ چھوڑا ہے؟ بالکل یا حضور علیہ السلام نے کہاں، مجھے حدیث ساری عمر ہو گئی، 40 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں کم از کم 15 سال کا تھا جب سے حدیث پڑھ رہا ہوں، 25 سال زندگی کا ایک حصہ گزر گیا حدیث پڑھتے ہوئے، میری نظر سے نہ تو قرآن کی کوئی آیت،
کوئی تفسیر کوئی حدیث ایسی نہیں گزری جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ ہم اب اپنے قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں، لہٰذا اے یہودیوں تم اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھو، تم اپنا قبلہ سنبھالو، یہ تمہارا قبلہ ہے۔ نہیں، کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اس کو اپنا قبلہ کہتے ہیں یا اپنی عبادت گاہ کہتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ وہ ان کی عبادت گاہ بنا کیسے؟ وہ ان کی عبادت گاہ بنا کیسے؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبادت گاہ بنایا تھا، تو جب یہ لوگ نہ تو اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے؟ جی بالکل۔ اور پھر دوسری چیز کہ یہاں پہ اچھا چلو ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں، وہاں پہ وہ کریں گے کیا؟ جی عبادت کریں گے۔ عبادت کس کی؟ عبادت تو ہے ہی اللہ کی، تو پھر عبادت ہے کیسی؟ تو قرآن کہتا ہے ورکعوا مراکین وسجدوا ورکعوا، سجدہ کرو رکوع کرو۔ اچھا وہ کہتے ہیں ہم سجدہ بھی کرتے ہیں ہم رکوع بھی کرتے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، کل عالم اسلام کہتا ہے سجدہ بھی وہ جو مصطفیٰ نے کیا ہے اس طرح کرو نا، ویسے ہی رکوع بھی وہ جو مصطفیٰ نے کیا ہے، تبھی وہ عمل عبادت بنے گا۔ جب تک اس عمل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق نہیں کرو گے۔ اگر آپ کہو کہ ہم کھڑے ہو کے کتاب لے کے پڑھتے رہیں تو یہ بھائی کوئی عبادت نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایسا دکھا دینا، نص دکھا دیں قرآن کی یا حدیث کی، یا آپ اپنی اسرائیلیات میں سے کوئی لے آئیں کہ اس طرح کتاب پکڑ کے کھڑے ہونا اور رونا اور اس طرح کر کے باتیں کرنا اور اس طرح اپنی بنائی ہوئی کتابیں پڑھنا، یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ عبادت ہے؟ اس طرح کی کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت نام ہے، عبادت کا جو لغوی معنی ہے نا قبلہ، وہ ہے ایسا جھکنا کہ جب عاجزی اور انکساری کی انتہا ہو جائے، اس عمل کو عبادت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم اپنا ایک عاشقانہ ترجمہ بھی کر دیتے ہیں، محبانہ ترجمہ بھی کر دیتے ہیں کہ وہ عبادت ہی نہیں ہو سکتی جس کو مصطفیٰ نے نہیں اپنایا، لہٰذا عبادت وہی ہوگی جو مصطفیٰ نے کی۔ تو تاجدار کائنات نے تو کبھی اس طرح جو ہے نا وہ کتاب پکڑ کے اور ایک دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے جناب پڑھتے رہے، تو ایسی عبادت تو تاجدار کائنات نے کبھی نہیں کی۔ بلکہ یہ تو یہود و نصارہ اور لہٰذا انبیاء کرام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہاں نہیں انبیاء علیہ السلام کے بھی اپنی عبادت کے مخصوص طریقے تھے، اور وہ بھی جھکتے تھے اللہ کے حضور، سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ ان کا قبلہ ہے، اس میں لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب یہ یہود و نصارہ تم سے تب تک راضی نہیں ہو سکتے، قرآن کی نص ہے، جب تک کہ آپ ان کے دین پر نہ آ جائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کو آپ سونے کے نوالے بھی کھلائیں نا تو یہ آپ کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ آ چکا ہے اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے نکل چکا ہے۔ لہٰذا جس کو زیادہ ہمدردی ہے نا اس بات سے کہ جی لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے، جو درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اسے چاہیے وہ یہودیوں کے ساتھ مل جائے۔ اللہ خود اپنے اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے، خود اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ ایسے اشخاص پیدا کر دیتا ہے جو اس کے دین کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھ نہیں رہے آپ فلسطین کے اندر، آج جہاں پوری دنیا میں 56 اسلامی ممالک ہیں، لوگ اپنا دین بیچ کے نہیں بیٹھے۔ بالکل ایسے وہاں فلسطین کے مسلمان یہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم چھوڑتے ہیں اپنے دین کو، آپ آئیں ہمیں اتنا پیسہ دیں، یہی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمیں اتنی دولت دے دیں ہم آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو جتنے بغیرت ترین حکمران بیٹھے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی پیسہ لے کے بیٹھے ہیں چپ کر کے۔ تو اللہ ایسے اشخاص پیدا کرتا ہے جو آپ کو فلسطین میں نظر آ رہے ہیں۔ جی بلکہ شاید آپ نے حدیث شریف پڑھی بھی ہو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو
یعنی کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے گرد و نواح میں جی جی یہ حفاظت بھی کرتے رہیں گے، مسجد بالکل۔ اور میرے دین کا پرچار کرتے رہیں گے۔ تو اس میں مکمل کر رہا ہوں کہ ہمیں یکجا ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے لپٹنا ہوگا، اپنی بد کرداریوں کو چھوڑ کر با کردار بننا ہوگا، ایک صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہوگا، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز ایک مسجد اقصیٰ تو کیا، پوری دنیا پر پھر اسی طرح وہی دور فاروقی آ سکتا ہے۔ ہمیں تھوڑی غیرت کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ العزیز۔ حضور والا، آپ نے تمام ناظرین نے بہت ہی پیارے انداز میں آپ کی گفتگو سنی، تو یہی پیغام ہے مفتی صاحب کا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں دوبارہ پھر اسی طرح ہمارا بول بالا ہو اور اسلام اور مصطفیٰ علیہ السلام کا بول بالا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی امت کو ایک تو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور علماء اور استاذ کرام کی جو عزت و احترام اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو اپنا رہبر اور ماہور ماننے کی ضرورت ہے۔ اور تمام سامعین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔